کسی بھی جگہ ایسا نہیں تمہارے بیٹے کو پتا ہو. مجھے بتائیے عربی تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈگری کالج کے نظام کو ڈگری کالج کی تعلیم میں نے حاصل کی ہے الحمدللہ رب العالمین, مگر کسی سیلیبس میں میں نے یہ نہیں پڑھا الجنت تحت اقدام الامہات, میں نے یہ نہیں پڑھا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے, میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا لیس منا, میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ طہارت کا طریقہ کیا ہوگا, پاکیزگی کا طریقہ کیا ہوگا, کیا میں نے کبھی نہیں پڑھا اس سے رسالت کیا ہے, بزرگوں سے محبت کیسی ہونی چاہیے, میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ استنجا بیٹھ کے لینا ہے یا کھڑے ہو کر کے کرنا ہے, میں نے کبھی نہیں پڑھا. مگر ہم نے کہا صاحب یہ نالین مصطفیٰ کی برکت ہے, برکت کہ 4 سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں ایک نورانی قاعدہ دے دیجئے اور اسے یہ بتا دیجئے چلو مولانا صاحب کے پاس لے کر کے چل رہے ہیں. وہ 4 سال کا بچہ 5 روپیہ والا نورانی پلاسٹک کا قاعدہ لے کر کے اگر درسگاہ اور اساتذہ کے پاس جا رہا ہوگا نا, جانتے ہو اگر اس کے پائجامے پر ایک چھینٹ بھی پڑ جائے, علم دین مصطفیٰ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ نورانی قاعدہ کو اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ میں دے گا, پہلے ان چھینٹوں کو پانی سے صاف کرے گا, تب وہ اپنے اساتذہ کی درسگاہوں میں جائے گا. کون ہے جو تمہارے بچوں کو یہ مزاج دے رہا ہے؟ یہ علم دین مصطفیٰ کی برکت ہے. کہاں ہے سوچھتا ابھیان کی بات کرنے والے لوگ؟ اس کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی نے سوچھتا ابھیان چلایا ہے تو النظافت و نصف الایمان کا نعرہ آمنہ کے لال نے دیا تھا. کون ہے جو بیٹیوں کے قتل کے خلاف سب سے پہلے ابھیان چلا رہا ہے؟ ایک ہی ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کون ہے جو اس کائنات میں اس برہمانڈ پر کون ہے جو سب سے پہلے ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا؟ ایجوکیشن کی بات کرنے والا کوئی اور نہیں, آمنہ کے لال نے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ایجوکیشن کا نعرہ سب سے پہلے کس نے دیا ہے؟ آمنہ کے لال نے سب سے پہلے ایجوکیشن کا نعرہ دیا ہے. دلت پچھڑے OBC طبقات کو جنہیں زمین پر کیڑے مکوڑوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جاتا تھا, کون ہے جس نے سب سے پہلے دلت اور پسماندہ طبقات کو انصاف دیا ہے؟ کائنات میں سب سے پہلے ملک حبش سے آنے والے بلال حبشی کے ہاتھ کو پکڑا ہے اور خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا کے موسیقیوں کا امام بنا دیا ہے. اللہ, ہم نے تاریخ اسلام کا مطالعہ نہیں کیا. آج یہاں دارالعلوم اہل سنت ضیاء الاسلام سے فراغت حاصل کرنے والے میں اپنے تمامی بھائیوں سے احباب سے میں کہنا چاہتا ہوں, آپ نے 8 سال 10 سال حفظ کرنے میں 3 سال. دانشوران قوم ہیں کتنوں کو میں چہروں سے پہچانتا ہوں. آؤ ذرا تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے. ہم نے پیغمبر اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی, آؤ ہم تمہیں تاریخ بتاتے ہیں. ذرا بدر کا میدان اٹھاؤ, ہمارے علماء تقریر کر دیں اگر طلب العلم فریضۃ تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب سوچتے یہ ہے کہ سارا پیسہ اٹھا کے مسجد میں دے دو, سارا پیسہ اٹھا کے مدرسے میں دے دو, ہر بچے کو عالم دین بنا دو. ہم نے کہا نہیں, آؤ پیغمبر اسلام کی ذات دیکھا جائے کہ پیغمبر اسلام کا کردار کیا رہا ہے. اٹھاؤ ذرا تاریخ مکہ, جس مکہ کی دھرتی پر حضرت بلال حبشی کے سینے پر پتھر توڑے جا رہے تھے, صحابہ کرام کو گھیر کے مارا جا رہا تھا, 3 سال تک قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا ہے, طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھی. اس کے باوجود حکم ربی ہوتا ہے میرے حبیب, رات کی تاریکی میں ہجرت کرو. آمنہ کے لال نے ہجرت کی ہے, ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے کر کے گئے. چند ہی دنوں کے بعد آواز آ رہی ہے, اے آمنہ کے لال آؤ, بدر کے میدان کا انتخاب کیا جا رہا ہے. حضرات, دعاؤں پر منحصر رہنے والی قوم جسے عمل کے میدان میں ہونا چاہیے تھا, پیغمبر اسلام کے کردار کو اپنا کر زمانے میں آج بھی میں کہہ رہا ہوں اس سے اچھا تب